رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. Distinguished panelists, میری بہن، آپ کا تمام پنجاب یونیورسٹی کے کی اسٹیک ہولڈرز کا، وائس چانسلر صاحب کا، I wanted him to be here لیکن ان سے ملاقات ہوئی اور ڈیو ٹو ڈفرینٹ آڈ ریزنز ہی couldn't make it. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کی جتنی فیکلٹی کے ممبرز ہیں اور پنجاب یونیورسٹی اور میری دھرتی ماں کی وہ بنیاد، میرا مان، میرا فخر، میرا غرور، میری پہچان، میرا مستقبل، قوم کی بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، میڈیا، جہاں تک میری آواز جاری ہے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بابرکت دن ہے جمعے کا، اور آج کے دن ہم یکجہتی کشمیر، سالیڈیرٹی ود کشمیر کے حوالے سے وہ ہڈن ٹیلنٹ، وہ میری ڈائنامک یوتھ، ان کی آج جو سوچ کا میور تھا اور ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے، اسپرچول اٹیچمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے قوم کے جنہوں نے آج ہمارے سامنے یہ شارٹ ڈاکیومنٹریز چلائیں. پہلے سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ مبارکباد، اور اللہ آپ کے ہر کام میں اور برکت ڈالے. میں جب آج کیونکہ دل سے آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، میں کسی اور سوچ سے آپ کے پاس آیا تھا. یہ جو ایک ہفتہ ہوتا ہے، لاسٹ 2 days آف جین اینڈ فرسٹ 5 days آف فیبرری، یہ ایک ہفتہ ہماری انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور خاص کر دنیا کے کی موورز اینڈ شیکرز کے ساتھ. I had an opportunity کہ برسلز میں، یورپ کے مختلف شہروں میں ابھی ہوتا، یا میں امریکہ میں ہوتا، لیکن میں why I prefer to stay in پاکستان، اور پھر میں نے کیوں آپٹ کیا پنجاب یونیورسٹی کو، اور اس کے بعد ایک اور یونیورسٹی میں جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں شام 7 بجے ایک اور انگیجمنٹ ہے. صبح میں اور پریزیڈنٹ صاحب we will be engaged initially پارلیمنٹ کے سامنے along with all key stakeholders, then we'll be flying all the way to مظفر آباد، وہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی، اس کے بعد وہاں پہ جو ریفیوجیز ہیں، اس کے بعد نان سٹاپ انٹریکشنز ہیں. تو why I am here? The sole objective of my visit to پنجاب یونیورسٹی، میں ذہن میں یہ لے کے آیا تھا کیونکہ پنجاب از دا بیس لائن آف آور مدر لینڈ، اور پنجاب یونیورسٹی کی جو اسٹرینتھ ہے، یہاں کا مین آڈیٹوریم ہوگا، اور میری یوتھ جو ڈسٹریکٹڈ ہے، جو ڈسلوژنڈ ہے، جو کنفیوزڈ ہے، جس کو ڈیوائڈ اینڈ پولرائز کیا گیا مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، زبان کے نام پہ، پارٹی کے نام پہ، سوچ اور فکر کے نام پہ، اور اس ہائیبرڈ وار میں جہاں پہ مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور میرے جو اوپوننٹس ہیں، جو میری آئیڈیالوجی، میرے روٹس کے جو دشمن ہیں، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں میرا یوتھ ہے. تو میں جب جاؤں گا تو ان کو ریچ آؤٹ کروں گا، میکسیمم نمبر ہوگا اور سپیکرز کم ہوں گے، اور ہم یوتھ کو موقع دیں گے کہ انٹریکٹیو سیشن ہو. یہ نہ ہو کہ آ کے اسپیچیں کر کے چلے جائیں اور یوتھ کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ پوچھ سکیں، اور یوتھ کے ذہن میں جو سوالات ہیں جب ایڈریس نہیں ہوتے تو کیوس اور انارکی پھیلتی ہے.
لیکن جب مجھے آج صبح جب میں نے فون کیا اور مجھے بتایا گیا کہ آڈیٹوریم میں میکسیمم 170 اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں, تو آئی واز ویری ڈیجیکٹڈ, آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اس تعداد کو بڑھائیں. بٹ اینی ویز, اب آپ جو آگے ہیں, یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ نے آج آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جو موقع دیا. واٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو؟ رب اپنے فرشتوں سے عرش معلیٰ میں پوچھے کہ اس وقت بنی آدم تمام انسان اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں, اور پھر جب اس محفل کی طرف اشارہ ہو اور اس محفل کا مقصد جب رب کو بتایا جائے کہ یہ دے آر بیکمنگ اے وائس فار دی انہرڈ, وہ جن کی بنیاد, ان کی عزت, ناموس, ان کا سب کچھ لے چکے, ان کی آواز اور ان کے لیے ہمدردی کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو پھر رب ہر کسی کو تو خیر کا ذریعہ نہیں بناتا, ہر کسی کو اللہ اپنے مخلوق کی خیر کے لیے استعمال نہیں کرتا. اللہ ہر کسی کو حر اور بلال حبشی جیسی عزت نہیں بخشتا. اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے مخلوق کے لیے, اور ان کے لیے جن کا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. سو آج جو آپ کے پاس پہنچنے کا مقصد ہے, جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ماں کون ہے, میرا باپ کون ہے, میری لیگیسی کیا ہے, میرا خون کیا ہے, میرے بہن بھائی, میری ایگزسٹنس اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ یوتھ یا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی گھر, کوئی ہاؤس ہولڈ, کوئی قوم قبیلہ, کوئی ملک, کوئی سویلائزیشن, جب اس کو اپنی ایگزسٹنس کا پتہ نہ ہو, تاریخ ان کو بلا دیتی ہے, اور وہ ان کی مثال ان کی ہوتی ہے جو دھتکارے جاتے ہیں, ڈسکارڈڈ ونس. آج سوچیں, وہ بچہ جو یہاں پہ کوئی یتیم بیٹھا ہے یا بیٹی, وہ بچی جو بیوہ ہے, وہ جو طلاق یافتہ ہے, وہ جو بروکن ہوم کے بچے ہیں, وہ بچے جو بنیادی طور پہ بچپن میں دشمنیوں اور آزمائشوں سے گزرے ہیں. کشمیر میں بعد میں آؤں گا. آج میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتا ہوں. وٹ براٹ می ہیئر. میں ایک زبردست زندگی گزار رہا تھا. آئی واز اے CEO آف اے ملٹی نیشنل کمپنی. میں جرمنی میں بیس تھا. دنیا, عہدہ, رتبہ, دنیا کی قوموں, مہذب قوموں کے لوگ میرے انڈر کام کرتے تھے. انڈینز, ان میں میجورٹی انڈینز بھی تھے. وٹ براٹ می ہیئر. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسوسیٹ کیا جائے کہ اس نے جان اللہ کو دینی ہے, اس نے اس طرح کرنا, بیکاز when I walked in I heard something. کیونکہ میڈیا اور اس کا انفلوئنس اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ وہ آپ کو کسی شخص کو ہیوملیٹ کرنا یا کسی شخص کو اٹھانا is it requires one single sentence. Now listen to what I have to share with you. اور یہ جو میں آیا ہوں, یہ دل سے آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ if you somehow able to understand the real crux, جب آپ کو مخز سمجھ میں آ جائے گا, تو پھر رب آپ کو ایسے نوازے گا کہ پھر آپ کو رونا نہیں پڑے گا. پھر آپ کو پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل, پراسپرس ورلڈ کو, یونائٹڈ نیشنز کو, ان قوموں کو جو خود اس سے گزر کے تذلیل اور انسانیت کی پستی کا مظہر بنے تھے, آج جو وہ بھول گئے ہیں, ان کو پھر آپ نے اپنے عمل اور کیریکٹر اور اپنی اچیومنٹ سے پھر ایسے قائل کرنا ہے کہ وہ پھر آپ کی بولی بولیں گے. مثال کے طور پہ افغانستان میں, پاکستان میں, لیبیا میں, عراق میں, شام میں, یورپ کے علاوہ افریقہ میں, کسی کونے میں چلے جائیں, یہ جو ویسٹرن کلچر ہے یہ کیوں ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ انگریزی ہماری بنیاد پہچان کیوں بن رہی ہے؟ یورپ اور امریکہ کے تعلق جوڑنا کیوں ہر شخص کی خواہش ہے؟ کوئی چیز وہاں سے سرٹیفائی ہو جائے تو آپ کو دنیا ایکنالج کرتی ہے, اور آپ
اپنی بنیاد اور اپنی پہچان اور اپنے کلچر کو پہ بلیو کرنا اور کیری کرنا. یعنی جب میں یورپ گیا تو لکھا تھا سامنے انڈین پاکستانی ریسٹورنٹ, اونر پاکستانی ہے. وائی ہی وڈ بی رائٹنگ انڈیا؟ بہت سارے پاکستانی اپنی آئیڈینٹی چھپاتے تھے. کوئی کہتا تھا میں افغانی ہوں, کوئی پولیٹیکل اسائلم لیتا تھا کہ مجھے کچھ اور مل جائے گا. اور اسی طرح میرے گھر پہ بھی ایک رات آئی اور وہ گزر گئی. اور جب 2 بیٹیاں اس وقت اور اپنی وائف کے ساتھ جب میں بیٹھا کہ اب کیا کرنا ہے, یہ زندگی گزارنی ہے, پیسہ کمانا ہے, نام کمانا ہے, یا پیچھے مڑ کے جہاں جو میری بنیاد ہے وہاں جانا ہے. تو میری طرح میری وائف کی تربیت بھی میں نے نکاح کے بعد اپنی وائف کو دیکھا. تو میری وائف نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے نہیں, اوروں کے بچوں کے لیے جینا پڑے گا. کتنا جی لیں گے میں اور آپ, پے بیک ٹائم ہے, کچھ کرنا پڑے گا. پھر میں جب آیا تو رات کے 10:30 بجے پشتون قوم, سندھی, بلوچ, پنجاب, جتنی قومیں آباد ہیں ان کا اپنا کلچر ہے. ہمارا حجرہ ہوتا ہے جس کو ڈیرا کہتے ہیں. تو میں اپنے کمرے میں تھا اپنے بچوں کے ساتھ, اور مجھے آواز آئی میرے نام کی. مجھے والد صاحب نے بلایا کہ بیٹا باہر کچھ لوگ شور شرابہ ہے, ذرا پتہ کرو. میرے قوم کی بنیاد بیٹھی ہے اس ٹائم یہاں پہ. جب میں باہر گیا تو ٹرکس تھے, ٹرکس, اس میں بجری اور ریت نہیں تھی, اس میں آئی ڈی پیز تھے, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز, بغیر چپلوں کے. ان گنہگار آنکھوں سے میں نے ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کو دیکھا جن کے سروں پہ چادریں ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں تھی, جن کے گھر کوئی یہاں پہ پشتون بچہ بیٹھا ہوا ہو یا بیٹی بیٹھی ہو, سگے چچا تایا کے گھر بھی دروازہ نوک کر کے جاتے ہیں, پردے کے وہاں کا ٹریڈیشن. اور میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. اور بھیڑ بکریوں کی طرح جب آپ ٹریول کرتے ہیں لانگ ڈسٹنس میں, اور پک اپ کے پیچھے والے حصے میں جب وہ مرغیاں سفوکیٹ کر کے اندر انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, اسی طرح انسانوں کا اور میرے پاکستانیوں کا اور وہ فاٹا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا, جو آج جس مدے کے لیے اور جس چیز کو وہ آزاد کشمیر اور وہ کشمیر جن کے لیے وہاں سے لوگ گئے, تو آج لاہور میں بیٹھے میرے وہ بیٹیاں اور وہ بیٹے جن کو می مائی سیلف اینڈ آئی, لگزوریس لائف سٹائل, اچھا بیگ, اچھا میک اپ, اچھا ہیئر سٹائل, ہاؤ ٹو کیری یور سیلف, لڑکا اچھا موبائل, اچھا لائف سٹائل, یہ جو ہمیں ایک نئی منترا دے دی گئی ہے ان بچوں کے لیے ہے. کہ پھر ایک تیسرا میں نے ایک وٹنس کیا سین, مردوں کو قبروں سے نکالا گیا اور ان کو لٹکا دیا گیا, اور ہمارے بزرگوں اور جوانوں کے سروں کو قلم کر کے ان کی چھاتیوں پہ دڑ رکھ کے کہتے تھے کہ 72 گھنٹے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور میرے پاکستان کی بیٹی اور بیٹوں, کتے, بلیاں اور چوہے ان کا جسم نوچتے تھے. اور انسان جیسے آج
इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मां और वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी की इज्जत के जनाजे निकालते हैं, वो बच्चे और बच्चियां जो हाथ उठा के अल्लाह से, अल्लाह के बाद आपसे और मुझसे मदद मांगते हैं, और मैं यहां PMLN, PTI, JUI, पीपल्स पार्टी, सिंधी, बलोची, पठान, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। तो मेरे बच्चों, जब एक हॉकी का मैच होता है या ये भी PSL चल रहा है, कोई किसी शहर का जब कोई सपोर्टर होता है, जब वो प्लेयर जो छक्का मारे, आउट करे, गोल करे, तो मेरे बच्चों को ये नहीं कहता ये शिया था या सुन्नी था, वो ये नहीं कहता बलोची था, पठान था, पंजाबी था। शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, सीरिया में जब मुझे मारा जाता है तो ये नहीं कहते कि शिया मरा है कि सुन्नी मरा है। और मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे होंठ ऐसे करके वो दुनिया देखी है मैंने, वो दुनिया जिसके लिए जवान तरस रहे हैं। जाओ देखो उन मुहज्जब कौमों के ही औलादों का हाल। मेरे बच्चों, गो बैक टू योर रूट्स, गेट कनेक्टेड विद योर रूट्स। जब तक अपनी बुनियाद से नहीं जुड़ोगे, आपको कोई ओन और वैल्यू नहीं करेगा। पहले ये कौम की यूथ, जिस कौम के बच्चों को 35 और 370 एब्रोगेशन का ना पता हो, कश्मीर के ऊपर बात करना, इंडियन और वो हिस्टोरियंस और वो राइटर्स, वो पॉलिटिकल पंडित्स, उनको कोट किया जाए और किसी का सब कुछ लुट के एक मां को कहा जाए कि तुम्हारे घर का जो शिराजा बिकरा तो इसके असल मकासद ये थे। उस मां को कोई कहे कि आप पे क्या गुजर रही है उस बाप पे, और उसको कोई अगला फिलॉसफी समझाए। वी आर नॉट हेयर to get dictation. We don't believe in philosophies. We believe in reality. We are not subservient as a nation to anyone. We are a sovereign, independent state. We believe in that ayah of Rabbi Zul Jalal, and I am quoting it for you, and let me make you the ambassadors of those who have lost everything, जिनका कोई नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में ना पड़ो। 1965 मुझे राहत फतेह अली खान मिलता है, मुझे कहता है आफरीदी भाई एक काम कर दें, इंडियन नेशनलिटी दे रहे हैं, सोने में तोलना चाहते हैं, नहीं जाता। धरती मां मेरा सब कुछ कुर्बान है, लेकिन लोगों को कहें कि हमें गलत नाम तो ना लिया करें, और वो नाम मैं ले नहीं सकता। मेरी बेटियां बैठी हैं। आज आप मैं कहां पे खड़े हैं? हम मनाने आए सॉलिडारिटी। पहले अपना तो सोचो। हु इज जहांगीर खान? लेजेंडरी स्क्वॉश प्लेयर, अनप्रेसिडेंटेड, मोर देन 525 मैचेस ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। वो पाकिस्तानी है इसलिए हीरो नहीं बन सका। ये आतिफ असलम कैसे हीरो बना? अली जफर, फवाद खान, मायरा खान, रेशमा, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, क्योंकि इनको इंडिया ने सर्टिफाई किया। इंडिया मुझे एक्नॉलेज करता है, फिर मैं हीरो बनता हूं। इंडियन हीरोज बना रहा है, इंडियन हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर रहा है। जाओ अमेरिका की तारीख पढ़ो,
امریکہ نے جب امریکہ کے اندر جنگ شروع ہوئی، گریٹ وار، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا، سرسری آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں ریمائنڈ کرانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ گریٹ وار آف انڈیپینڈنس، امریکہ جب ایمرج ہوا، اور پھر اب ریسنٹ پاسٹ میں وینزویلا، کیوبا، ویتنام، افغانستان، عراق، جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، امریکنز کے پاس جاؤ، ان کے یوتھ کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں وی آر دا مسیحز آف ہیومینٹی، کیونکہ انہوں نے کلچر کو، پرفارمنگ آرٹ کو، انہوں نے کیا کیا، مجھ جیسے قوم کے بچوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کیا بنایا؟ موویز بنائی۔ کیسی موویز بنائی؟ مشن امپاسبل۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں سب کچھ مسخر کر سکتا ہوں۔ پھر آپ کے لیے سلوسٹر سٹیلون ریمبو مووی بنائی، پھر گلیڈیٹر، پھر اپنی تہذیب کو آپ کو بتانے کے لیے کہ ہر جگہ میں مسیحا ہوں، لوگوں کو بچاتا ہوں۔ اب ہندوستان ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہا ہے، مغلز کی، مغل سے پہلے کی۔ وہ مسلمان کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ ہر فلم میں طوائف کا رول مسلم عورت کو، کوئی عورت ذات یا کوئی غلاظت سے جس کا تعلق ہو وہ مسلمان، ٹریٹر مسلمان دکھاتا ہے۔ ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہے، اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ 5 فروری، 14 اگست آئی ایس پی آر ایک سانگ ریلیز کرے گی۔ کوئی میری یوتھ کے لیے رول ماڈلز نہیں ہیں۔ ڈاکٹر قاسم فتو، نیلسن منڈیلا ریمینڈ بیہائنڈ دا بارز فار 27 ایئرز۔ دنیا میں ہر بچہ ان کو جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بچوں، جب وہ شروع میں جیل گیا، کیوں گیا؟ اپارتائڈ، واٹ از اپارتائڈ؟ ہم نے تو انسٹنٹ فیم حاصل کرنا ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے، کسی شارٹ کٹس کے ذریعے، اچھی جگہ رشتہ کراؤ بیٹے یا بیٹی کا، جرنل کی بیٹی سے ہو، پولیٹیشن ہو، بیوروکریٹ ہو، مجھے انسٹنٹ فیم ملے۔ ہم تو ان چکروں میں ہیں۔ اور جب میں یونیورسٹیز میں باہر جاتا ہوں، کسی بھی ٹاپ ناچ یونیورسٹی میں جاتا ہوں، آکسفورڈ میں جاتا ہوں، ہارورڈ میں جاتا ہوں، دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، وہاں کے وہ بچے اور بچیاں لائن میں کھڑے ہو کے آئی پیڈز، ٹیبلٹس اپنے ہاتھ میں لے کے، بک ان کے ہاتھ میں، نوٹ بکس، پینسل، انہوں نے ہوم ورک کر کے لائن کھڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج پنجاب یونیورسٹی میں پتہ ہوتا کہ علی ظفر یا عاطف اسلم آئے گا کانسرٹ، تو یہاں پہ کیا اسٹرینتھ ہوتی۔ اور آج جب آپ کو ایک چیز اپنی بنیاد کے حوالے سے، تو یار سیاستدان تو اس طرح ہوتے ہیں، فلانا تو اس طرح ہوتا ہے، فوج اس طرح ہے، آئی ایس آئی اس طرح ہے، ایم آئی اس طرح ہے، پٹھان اس طرح ہے، پنجابی اس طرح ہے، دیوبندی اس طرح ہے، بریلوی اس طرح ہے۔ آپ کے ملک کی بنیادی انسٹیٹیوشنز، تمام سوچ اور فکر کو اتنا انہوں نے ہیوملیٹ اور ڈیگریڈ کر دیا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے آپ مانتے ہو، کیونکہ جب بھی کوئی بات کرے، ابھی جو سوشل میڈیا پہ کمنٹس آ رہے ہوں گے، اسرائیل سے کوئی نہیں دے رہا، امریکہ سے کوئی نہیں دے رہا، اپنے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے، لعنت کے، عجیب و غریب قسم کے القابات دے رہے ہیں۔ So do I need an enemy? No. I am far more sufficient for myself. تو آج میرے قوم کے بچے اور بچیوں، جو میں نے بات آپ کو شروع کی کہ ہیروز بنانا، تو قاسم فتو صاحب 30 سال سے، اب بتاؤ نیلسن منڈیلا کے لیے ذریعہ کون بنا؟ کون بتائے؟ محنت کی تو ہماری عادت ہی نہیں، کتابیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے تو ایک زندگی ایک ہجوم کی شکل میں چلے ہوئے ہیں، محنت ہمارے پاس سے نہیں گزرتی، شارٹ کٹس میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بچوں، جب جیل گیا وہ اس نے کہا یار یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، میں اپنی زندگی تباہ کر دوں۔ جیسے آج بارڈر پہ ایک جوان کھڑا ہو سیاچن پہ، اور اس کی بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، اس کے ماں باپ بھی ہوں، اور وہ -10 12 15 میں وہ کھڑا ہے اپنی دھرتی ماں کے لیے، اور ادھر آ کے یار فوجی اس طرح ہیں، فلانا اس طرح ہے، اور ادھر ہم
کھانے کھا کے مرغن فیس بک اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے پھر فلاسفی جھاڑتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو میرے بچوں، اسی طرح نیلسن منڈیلا کو جیل میں ایک مسلمان ملا اور اس نے اہل بیت کی کتاب گفٹ کر دی. جب نیلسن منڈیلا نے وہ پڑھی، جب انہوں نے فلسفہ حسین پڑھا، اس کا بخش کیا ہے؟ نیور گیو اپ. ظالم کے لیے کھڑے ہونا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. پھر نیلسن منڈیلا کو ایسی عزت ملی کہ دنیا حیران ہے، اور تا قیامت نیلسن منڈیلا کا نام یاد رہے گا. اور ایک اور بندہ آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں، اٹس اے میسج فار دیم. محمد علی کلے ہال آف فیم ملا، باکسر. ہی ریفیوزڈ ہال آف فیم. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بلیک نیگرو امریکن کو مل رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہال آف فیم کو جب آپ جہاں پہ پلیس کرتے ہیں وہ فلور ہے، زمین، اس پہ علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں لے سکتا جو میرے فیتھ اور ایمان کو انڈرمائن کرے. محمد علی کلے became the only human and Muslim and anyone who believe in any faith for the very first time. اس ہال آف فیم کو انہوں نے دیوار میں لگا دیا. قومیں ایسے بدلتی ہیں. قومیں کسی کی عزت الفاظ کی حد تک نہیں کرتی. You have to practically prove. ہر دور میں مذاق اڑایا گیا میرے بچوں، ہر دور میں مذاق اڑایا گیا. میں جو ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں گیا، امیونائزیشن، انڈینز بیٹھے تھے، they were making fun of us. میں نے وہاں پہ کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ جی I am giving you my word that I am talking of 2014 گاوی الائنس گلوبل امیونائزیشن. امیونائزیشن کیا ہے کہ بچوں کو ٹیکے لگانے، خاص کر یہ پولیو. تو وہاں پہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ جی پاکستان will become a feather in the cap of the global community. I could see لوگ مذاق اڑا رہے تھے. We became the first country. میں آیا، ہر پارٹی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ it's not about me or you, it's about our motherland. اور ہم نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ آف پاکستان پہلا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے ٹاسک فورس ود ان دا پارلیمنٹ ہم نے بنایا. امریکہ بھی وہ نہیں کر سکا، یورپ بھی نہیں کر سکا، پاکستان کر گیا. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از، جو آپ سوچو گے وہ آپ کرو گے. اب مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ ٹرکش ڈراماز آپ کو دکھا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ میں رینیساں اپنی ماضی اور اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک روڈ میپ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اور میرے ملک کے ماننے والے، اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے جتنے پاکستانی ہیں، ناموس رسالت پہ کیوں پراسپرس ورلڈ کو پتہ نہیں تھا؟ کیوں انہوں نے اسلاموفوبیا کو اٹھایا اور مدینہ یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی، اسپرچولیزم پہ ٹرکی، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، کتنی علماء کرام ہیں. Why they unable to reach out to those who matter the most? تو آج آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ سولیڈیرٹی ود کشمیر تب ہوگی جب آپ پہلے پاکستانی تو بنے، جب آپ چاغی نہ گئے ہوں، آپ باجوڑ نہ گئے ہوں، آپ لالا موسیٰ نہ گئے ہوں، آپ گوجر خان نہ گئے ہوں، آپ پشین نہ گئے ہوں، آپ درادم خیل نہ گئے ہوں، بنو نہ گئے ہوں، بکر لیاں نہ گئے ہوں، اسی طرح آپ ٹھٹا اور سکر نہ گئے ہوں، اسی طرح آپ بلوچستان میں خزدار نہ گئے ہوں، اسی طرح کسی بھی پاکستان کے شہر میں نہ گئے ہوں، صوبے میں نہ گئے ہوں، اور آپ کو یہ کہا جائے پٹھان تو جی اس طرح کرتے ہیں، پٹھان اس طرح کرتے ہیں، انہیں جی پنجابی اس طرح کرتے ہیں. وہ میتھس جو مجھے اور آپ کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے چھوڑے گئے، اس کو جب ہم خود پروموٹ کریں گے. جاؤ امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں، ہر شخص کی چھاتی پہ، ہر شخص کی گاڑی پہ، ہر شخص کے گھر پہ امریکن جھنڈا لہرا رہا ہے. ہمیں جب کنفیوز کیا جائے گا کہ میں جب اس کو شہید کہوں یا نہ کہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، جب میں ڈیوائیڈ ہوں گا اور جب مایوسی پھیلائی جائے گی، تو مایوسی پھیلانے سے
قومیں گرتی ہیں یا کھڑی ہوتی ہیں؟ قومیں گر جاتی ہیں. اور مایوسی کو چیلنج کس نے کیا؟ اہل بیت نے کیا. کیوں کیا؟ اہل بیت نے مجھے اور آپ کو میسج. آج جب مسلمان اللہ کے محبوب کی آل کی بات کرتا ہے، اگلا کہتا ہے شیعہ تو نہیں ہو. جب آپ خلفائے راشدین اصحابہ کرام کی بات کرتے ہو، دیوبندی تو نہیں ہو. جب اہل حدیث وحدانیت کی اللہ کی بات کرتا ہے، وہابی تو نہیں ہو. جب کوئی بریلوی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، بریلوی تو نہیں ہو. We were supposed to become civilized humans. We were supposed to become global responsible humans. پھر ہم نے مسلمان بننا تھا. We were supposed to become civilized humans. ہم سے لوگوں نے سیکھنا تھا. دین کے ٹھیکیدار بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. Where we are today. You need to realize, the youth need to realize. آپ کو پتہ ہے آپ سب کے ماں باپ کہ دنیا کا تمام محور اللہ اور اللہ کے رسول اور پاکستان کے بعد آپ ہو. آج میں ایک باپ ہوں، جب کسی بچی کے ساتھ کچھ دیکھتا ہوں میری انسٹنٹ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. I can't control it. یہ میرے والد صاحب کا بھی تھا. جب آپ والدین بنو گے، آج تو ماں باپ کی تذلیل ہے، ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کچھ منٹوں کی خوشی کے لیے، کچھ منٹوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے. جاؤ اس ماں باپ اس ماں سے پوچھو، جب ماں بنتی ہے. میں 3 بیٹیاں ہیں. وہ بیٹی جو باپ جس کے لیے اور بیٹا یا بھائی اس کے لیے سر قربان کر دے، وہ نازک بیٹی جو اف کرتی ہے تو باپ دوڑتا ہوا آتا ہے. وہ جب نکاح میں جاتی ہے اور جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ جب ماں بنتی ہے 99% وینز کٹتے ہیں سوائے شہرک کے اور ملک الموت اس طرح ہوتا ہے. وہ جب ماں بنتی ہے جس کو سوئی بھی چبھ جائے تو باپ کے اور سب کے دل میں درد ہوتا ہے. وہ ماں جب بچے کو پالتی ہے اور وہ بچہ جب جوان ہو جائے اور پھر ماں سے کہے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تمہاری تو کوئی اوقات نہیں، تم نے تو میرے ساتھ وہ کیا ہی نہیں، تو پھر ایسے معاشرے اور ایسے گھروں اور ایسی اولادوں کا کیا ہو. اور یاد رکھو حلال اور حرام کی تمیز. It is humanly impossible without credentials, without character, without integrity. اللہ نہیں نوازے گا. وہ کشمیر جو چل رہا ہے 22 کروڑ پاکستانی، ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستان کے لیے ویلاگرز بنیں، بلاگرز بنیں، پاکستان کو پروموٹ کریں. ہم پاکستان کی پازیٹیو سائڈز بتائیں، پاکستان کی ڈائیورسٹی بتائیں، پاکستان کی اچیومنٹس بتائیں، پاکستان کو دنیا میں گلوریفائی کریں. آپ کی ماں باپ آپ کے بہن بھائی کو کوئی گالی دے دے، آپ کی پنچایت اور آپ کے خاندان کو قوم کو کوئی گالی دے دے، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ When it comes to your motherland, you remain mum. کیوں؟ یہ تو منافقت ہے. This motherland wants you to wake up from your slumber. This motherland wants you to become the voice for your motherland. وہ لوگ ان کا دماغ خراب تھا، اپنے گھر بسے بسائے گھر ہندوستان میں چھوڑ آئے، بیٹیوں کی لاشیں کنووں میں چلانگے لگائیں کیونکہ عزتوں کی حفاظت ہو. وہ لوگ جو سر کٹوا کے آ گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ شہید، وہ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹھی بیٹیاں، وہ لوگ جو آج جیلوں میں پڑے ہیں، وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور میں کہاں ہوں؟ میں کس چکر میں ہوں؟ میں کن چیزوں کے کنٹرول میں ہوں؟ That you have to decide. کتنا جی لو گے؟ میرے بچوں wake up and prove your worth. We have defeated India. We are not against India. Neither we are against the people of India. We are neither against the people of any religion across the globe. ہم صرف یہ چاہتے ہیں برابری. ہم ہندوستان کو کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی تذلیل کا ذریعہ مت بنو. میں کشمیر کی آواز ہوں. کشمیر تو چھوڑیں، ہندوستان کے اندر اس ہندو کی بھی میں آواز ہوں، کیونکہ میرے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب کا حکم ہے جس پر زیادتی اور ظلم ہو. This country, the name of this motherland of ours, پاکستان، اللہ نے ایوی نہیں چنا اس کو. تاریخ پڑھ لو. ایک ملک
امت مسلمہ میں کلمے کی نسبت سے مدینہ کے بعد بنتا ہے اور وہ پاکستان ہے. اور پھر اللہ کے محبوب کی امتی ہو آپ سارے. اور آج میرا جوان کہے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں بدلے گا, اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا, تو جیسا میرا بندہ, میرا جیسا نالائق آدمی کو آج سے نکل کے, مجھے تو وہ فیسلٹیز نہیں تھی جو آج آپ کو ہیں, اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا. میرے بچوں, حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھو. آج پتہ کرو کہ what is half widow, half orphan, pellet guns کیا چیز ہے, کنسنٹریشن کیمپ کیا ہے, یو اے پی اے لا کیا ہے, 370 and 35A کیا ہے, اور پھر یہ ڈریکونین لاز کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. 1834 اور پھر 1844 جب سودا کیا گیا, تب سے کشمیر از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. کسی کو کشمیر کے نقشے کا ہی نہیں پتا تھا. آج اب جب گھر دو بھائیوں میں کوئی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے تو انچ انچ کا وہ حساب کرتے ہیں. اندازہ کرو سرکریک سے آچین, حیدرآباد, دکن اور گرداسپور فلیگ پاکستان کے میپ میں شامل ہی نہیں تھا. Whose fault is this? When you compromise, when you surrender, when you become subservient, then you lose everything. So آج میرے پاکستان کے بچے اور بچیوں, یہ شہر, میں یہاں سے پڑھا ہوں, یہ شہر ہر کسی کو اون کرتا ہے. میں ہوں ہارڈ کور قبائل, لیکن میری تربیت پنجاب اور لاہور کی ماں نے کی ہے. My mom is پنجابی. میں آج بتاؤں, میں دونوں چیزیں کیری کرتا ہوں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, میری جیسی قوم دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. اللہ تکبر سے بچائے. ویک اپ, ویک اپ, انف از انف. آج یہاں سے عہد کریں, جب جاؤ پہلے ماں باپ کو ماتھے کو چومو, پاؤں گوڑے گٹے پکڑ کے ان سے معافی مانگو. دادا, نانا, نانی, دادی, پھپھی, خالائیں, جو آپ کا سوشل فیبرک ہے, اس کو سٹرینتھن کرو, جوڑو, برجنگ رول پلے کرو. اللہ کہتا ہے جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. صلح رحمی, معاف کرو, رشتے جوڑو, نفرت کسی سے مت کرو. اللہ کے محبوب نے کسی سے نفرت نہیں کی. ابو جہل, رات کے 2:30 بجے ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. وہ جو انتہا پسندی اور انسانیت سے دوری کا درس دے رہے ہیں, ان کے لیے میسج ہے. ابو جہل نے جب دروازے کی آواز کٹکٹاہٹ کی آئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ رات کے اس پیر جو آئے ایک تکلیف میں, اس کی جو خواہش ہے میں پوری کروں گا. میرے بیٹے اور بیٹیوں, ابو جہل نے جب دروازہ کھولا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. امام الانبیاء, خاتم النبیین, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں اور فرما کے آ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ, منہ نہیں پھیرو. ہیٹ دا سن, ناٹ دا سنر. سنر انسان ہے, اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے, اللہ کے محبوب کا امتی ہے. اور رشتے جوڑو, ویلیو یور مدر لینڈ. جاؤ کسی افغانی سے پوچھو, پیلسٹینین سے پوچھو, رنگوینین سے پوچھو, سیرین سے پوچھو. شام انبیاء کرام کی دھرتی, جاؤ ترکی میں ریفیوجی کیمپ میں ان کے بچے اور بچیاں 40 لاکھ کے قریب ہیں. اور وہ بیوپاری جو بچیوں کے کاروبار کرتے ہیں, وہ میری مسلمان بیٹیوں کے طاق میں رہتے ہیں کہ چھوٹی بیٹی کو اٹھا کے ہم ان غلاستوں میں ان کو پھینک دیں. صرف مسلمان کا ہی قصور. اسٹڈی ریفیوجی ہیومن ہسٹری, جتنے یہ ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں 95% مسلمان ہیں. جتنے بھی اسٹیٹ لیس مسلمان ہیں. Where I am, آج دنیا میں انڈیکس, گلوبل انڈیکس جب سکسیس کا آتا ہے, مسلمز آر ناٹ ٹو بی سین اینی ویئر. میں اسرائیل اور فلانا اور یہ اور وہ, جاؤ تھانوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ, پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. میرا اپنا سوشل فیبرک, کیا یہ باہر سے لوگ آ کے مجھے لوٹ رہے ہیں, مجھے اپنے لوٹ رہے ہیں. And for that I need to wake up. The youth need to wake up. Become a voice. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلحہ اٹھاؤ. قلم, علم, آواز بنو,
پہنچاؤ یہ بات. پھر کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میں آگے نہیں کہنا چاہتا, پٹھان ہوں, میری شاعری شاید اتنی, لیکن احمد فراز کو آرٹ کا تھا. احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھئے, دل رو رہا ہے میری کہانی نہ پوچھئے. فراز تیرے عشق میں ہم کیسے لٹ گئے, یہ بات ہو چکی ہے پرانی نہ پوچھئے. اب غور طلب ہے اور اس خدا کے لیے اس کے بعد یہاں سے جا کے ڈیوائیڈ نہ ہو جانا. I am here as a Pakistani and we need to value Pakistan. آخری شعر یہ ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو, میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, we have the ability and inshallah future belongs to Pakistan and to the people of Pakistan inshallah. غور سے سننا. Let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and become a country which can become an example for coming generations. You have it in you. You have it in you. Allah has blessed you enormously. اندر جھانکو, توکل کرو, and then lead and become an example for coming generations. Long live the youth of Pakistan. Long live Kashmiris. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد اور پائندہ باد. Thank you so much.